کاندے زمانے تے دل دا۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ رات کا ٹائم ہوتا، زہرا پاک مصلی پہ بیٹھی ہوتی۔ ادھر توجہ، امام حسن کہتے ہیں زہرا پاک کے بڑے بیٹے اعظم صاحب، آپ فرماتے ہیں میں جب بھی نہ کان لگاتا تو میں اپنی امی کی زبان پہ پتہ الفاظ کیا سنتا۔ مولا حسن کہتے ہیں کہ میری امی فاطمہ تو زہرا عرض کرتی تھی، مولا میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، مولا حسن کہتے ہیں، امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی کان لگائے، رات کی تنہائیاں چاہے ہوتی تھی، چاہے نماز فجر کا ٹائم، ارے آپ کہتے ہیں کہ میں لفظ کیا سنتا کہ میری امی زہرا کے لبوں پہ حسین کے لیے نہیں، حسن کے لیے نہیں، اپنوں کے لیے نہیں، بابا کی امت کی بخشش کے لیے دعائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، شمع رسالت کے فرمانو اب مچلیں گے بلال صاحب، سرگودہ والو۔ امام حسن کہتے ہیں میں نے ایک دن عرض کیا، امی بابا کی امت کے لیے مانگتے ہو، اپنوں کے لیے بھی مانگ لو۔ اب توجہ چاہتا ہوں، اس وقت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا اوروں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، نبی کی بیٹی کا حق ہے، ہم ابھی تک عالم ارواح میں نہیں تھے، محمد کی بیٹی نے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں، بخشش کی دعائیں کی ہیں۔ میری ملت سے وفائیں کرنے والوں، شمع رسالت کے پروانوں، ارے لوگوں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، الہی بحق کے بنی فاطمہ، بنی فاطمہ، بنی فاطمہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زہرا کے بچوں کا واسطہ دے کر جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ اگر یہ دعا رد نہیں تو جو زہرا نے ڈائریکٹ مانگی ہے وہ ہم پھر ان کو خطاب ہی کیسے مانیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ مچل جائیں گے، ہم ان کو خطاب پہ کیسے مانیں کہ جب وہ قیامت والے دن تشریف لائیں گی، اعلان پتہ کیا ہوگا؟ یا ایہا الناس یا اہل المجمع غدوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمروا فاطمہ بنت رسول۔ اے کائنات والو، نگاہوں کو جھکا لو، گردنوں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔ میں قربان جاؤں، الفاظ نہیں، یہ علماء صاحب علم آپ حضرات بیٹھے ہیں، بڑے بڑے حضرات تشریف فرما ہیں، لوگوں وہاں پتہ ہے لفظ کیا ہے میرے آقا کی حدیث پہ، یا ایہا الناس یا اہل المجمع، وہاں کسی ایک مخصوص کا ذکر نہیں، جتنے وہاں ہوں گے سب وہاں ہوں گے، سب کو حکم ہوگا، انبیاء سے لے کر نیچے تک نگاہوں کو جھکا لو۔ ارے جن کے شرم و حیا کا خیال خدا قیامت والے دن اتنا فرمائے گا، ہم ان کو خطاب کیسے اللہ کو، ہم ان کو خطاب پہ کیسے مانے؟ ارے جن کے پردے کی غیرت کی جھلک دیکھ کر نجران کے عیسائیوں کا لیڈر کہے پیچھے ہٹ جاؤ، عیسائیوں مٹ جاؤ گے، تمہیں پتہ نہیں پردے میں محمد کے میری ملت سے وجودوں کو اپنے دل کی تختی پہ لکھنا لاؤ قرآن ابھی میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ تیسرا پارہ، ارے بنانا ببناکم بنی میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ سیدہ زہرا پاک کی چادر تطہیر کی، ارے غیرت کی جھلک، پردے کی جھلک، شرم و حیا کی جھلک جب نجران کے عیسائیوں کے اس مبلغ نے دیکھی، اس نے کہا بنت رسول آ رہی ہے، اگر بچنا چاہتے ہو ان کی بد دعا سے بچ جاؤ، دوڑ جاؤ، زہرا تیری عظمت کو سلام ہو، اپنے مانے نہ مانے غیرون مقام زہرا کو سلام۔ آپ نے کہنا یا زہرا سلام، نہیں سلام۔ قبلہ کاری صاحب، شاہ صاحب، ہم ان کو کیسے خطا پہ مانے جن پہ درود پڑے بغیر نماز ہی نہیں؟ یہ آپ کا موڈ نہیں تقریر سننے، میرا کوئی لفظ کمزور ہو ذمہ دار
ارے ہم ان کو خطا پہ کیسے مان جائیں جن کے بغیر، جن کے اوپر درود پڑے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوتی؟ ہم ان کو خطا پہ کیسے مان جائیں؟ ہائے ہائے، جن کے گھر کے لیے رب نے اصول بدلے نہیں، جن کے گھرانے کے لیے اللہ نے اصول بدلے ہیں، جس رب نے آدم سے لے کر عیسیٰ کے زمانے تک اصولوں کو آگے رکھا، آج وہ بے نیاز اصول نہیں دیکھ رہا، محمد کے گھرانے اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم ان کو کیسے خطا پہ مان جائیں؟ ہائے ہائے، جن کے سر کا دوپٹہ بغیر ارادہ کے سرک جاتا ہے تو ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے، شعائیں شعائیں ہیں، تو خدا بادلوں سے کہتا ہے جلدی کرو سورج کے آگے آ جاؤ۔ آپ کا موڈ ہی نہیں، میرے مزاج اونچی آواز سے کیا میں پتہ کیا کہنے لگا ہوں، میری اپنی محبت ہے، عقیدت ہے، مجھے کہنے دو۔ وہ خدا ہو کر زہرا کے پردے کا خیال آسمان کے بادلوں سے بھی کروا سکتا، اس سے تو بادل اچھے رہے جنہوں نے زہرا کی نوکری کی، زہرا کے پردے کو سلامی ادب پیش کرنے کے لیے ڈیوٹیاں۔ آج کی شکل انسانی میں کہے کہ زہرا خطا پر تھی، اس کی اپنی بدبختی ہے۔ زہرا کے پردے اور حیا کو سلام ہو جس سے وفا کرنے کے لیے زمین کا ذرہ ذرہ میدان میں آیا، آسمان کا ایک ایک طاق میدان۔ عمر میرا بیٹا، اللہ اکبر۔ ایک اور بھی فاطمہ تھی، ان کا نام ہے فاطمہ بنت خطاب۔ ہائے ہائے، وہ فاطمہ بنت خطاب ہیں، یہ فاطمہ بنت رسول ہیں۔ میں پہلی دفعہ سرگودا کے سٹیج پہ لفظ کہنے لگا ہوں، آپ مچل جائیں گے۔ فاطمہ بنت خطاب نے ایک کو جہنم سے بچایا ہے، جو فاطمہ بنت رسول ہے اس نے سب کو جہنم۔ کیوں عظمت داری صاحب اللہ کی مفتے قبول فرمائے، ذات اسلامی کے غیور کارکن سرگودا والی صاحب، جملہ اتنا قیمتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ انہوں نے مچل جانا ہے، ان کی من کی دنیا مچل جائے گی۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ پھر نعرہ حیدری، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ میرے ذہن سے بات اٹھ گئی، بات بڑی با کمال تھی، نعرے کی وجہ سے وہ نہ جانے چیز کہاں چلی گئی۔ پھر ایک دفعہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہاں ہاں، وہ بات آپ کو میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ میں نے کل ہی پڑھا شاہ صاحب ایک حدیث کی کتاب میں، حضور فرماتے ہیں وَلَا تُقَصِّرُوهَا، یہ بھی لفظ ہیں، اور وَلَا تُقَصِّرُوهُمَا کے بھی لفظ ہیں، اور وَلَا تُقَصِّرُوهُمْ کے بھی لفظ ہیں۔ وَلَا تُقَصِّرُوهَا ہو تو ترجمہ یہ ہے، حضور نے فرمایا میری بیٹی زہرا کے عدم میں کبھی تقصیر نہ کرنا۔ ہائے ہائے، وَلَا تُقَصِّرُوهُمَا ہو تو رسول فرما گے فاطمہ اور علی کے عدم میں کمی نہ کرنا۔ ہائے، اگر وَلَا تُقَصِّرُوهُمْ ہو تو میرے آقا نے پتہ کیا کہا کہ میری ازواج، میری بنات آئے ہیں، جہاں پہ میں نے بیٹیوں کے رشتے دیے ہیں، جو میری اہل بیت ہے، ان کے عدم میں ان کی تعظیم بجا لانے میں کبھی تقصیر نہ کرنا۔ ایک قصر ہوتا ہے، ایک تقصیر ہوتی ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، قصر کا مفہوم پتہ کیا ہے؟ جب تم سرگودا میں موجود ہو، حکم ہے فرض 4 پڑھو، عصر کے ظہر کے 4 پڑھو۔ جب سفر پہ چلے جاؤ، آپ کا سفر شروع ہو جائے، خدا پتہ کیا کہتا ہے؟ نبی کے غلاموں تم سفر میں ہو، سفر آزمائشوں کا نام ہے، اب قصر کر لو۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ خدا نے تو اپنے فرائض میں قصر کا کہا ہے، کمی کر لو، لیکن رسول اللہ نے جب زہرا کے ادب کا حکم دیا، فرمایا کبھی قصر۔ زہرا پر کا ادب، ارے آل محمد کا حیا، اہل بیت اطہار کی تعظیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ارے پاکستان کے غیور مومنوں، خدا کے فرائض میں قصر ہے، آل محمد کے عدم میں نہ کل قصر تھی نہ آج۔
اللہ کی قسم ہے ادھر دیکھو جب لعاب جدا ہوتا تھا صحابہ کی ہتھیلیاں آگے ہوتی تھیں اے نبی کے غلاموں کیا کرنے لگے کہنے لگے لعاب رسول ہم نے اس کو زمین پہ تو نہیں نہ جانے دینا اپنے ہاتھوں پہ ملنا پھر چہرے پہ لگا لینا اللہ اکبر کبیرہ چونکہ ٹائم 2 ہو چکے ہیں بس میری اس جملے پہ تقریر ختم ہے کہ ہم اس سیدہ طیبہ طاہرہ رافعہ راکعہ ملکہ کونین مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہا ان کو خطا پہ کیسے مانے ان کو خطا پہ کیسے مانے جو پلی ہی ان کی گود میں ہیں جن کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا اونچی آواز بس یہ میرا جملہ یاد رکھو گے آخری میں جملہ کہنے لگا ہم ان کو خطا پہ کیسے مانیں جن کو میرے رسول نے کشتی نوح کا درجہ دیا نہیں حق ادا سارے جنگی میں حلاتی بیٹھے اونچی آواز سے ہم ان کو خطا پہ کیسے مانیں ارے جس زہرا کو میرے نبی نے کشتی نوح کا درجہ دیا میرے آقا بتلا گئے بیڑا اسی کا پار ہے جس کے دل میں زہرا کا حشا جتنا